ڈاکٹر صاحب یہ ایفیڈیوٹ تو نہ ہوا؟ نہیں، ایفیڈیوٹ تو ایک قانونی حیثیت اسٹامپ پیپر پہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو ہے، یا اس پہ اسٹامپ پیپر، ہاں اسٹامپ پیپر پہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ. یہ تو جب آپ پارٹی کے فنڈز کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو آڈٹ رپورٹ چاہیے ہوتی ہے. آڈٹ رپورٹ کو جو آپ سبمٹ کرتے ہیں اس پہ پریزیڈنٹ سائن کرے یا سیکرٹری جنرل سائن کرے، وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. تو وہ بنیادی طور پر بیس کر رہے ہوتے ہیں آڈٹ رپورٹ پہ کہ آڈیٹر نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، پیسہ موجود ہے، سب کچھ ہے، اور اسی کو وہ کنفرم کرتے ہیں. اپنی طرف سے وہ چیک نہیں کرتے، یعنی یہ ہو کہ چیئرمین خود چیک کرے ڈاکومنٹ کو، یہ کام نہیں ہوتا ہوا ہے. آپ صرف اس سٹیٹمنٹ پہ ایک کنفرمیشن دیتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق لوگ انٹرپریٹ کریں گے، لیکن سسٹم یہی ہوتا ہے. جو صدر ہے یا سیکرٹری جو بھی سائن کرتا ہے، ہر چیز وہ خود چیک نہیں کرتا، آڈٹ رپورٹ پہ ہوتا ہے. اب یہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے فارم آئی کا یا فارم 1 کا، جس کے تحت آپ نے یہ سبمٹ کرنی ہے اسٹیٹمنٹ، تو وہ ہے کیا؟ وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. ڈیکلریشن اینڈ اوتھ بائی دی پرسن نامینیٹڈ. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یا بندے نے خود دیا یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے ڈیکلریشن اینڈ اوتھ کہا جا رہا ہے کہ آئی دا ابو مینشنڈ کینڈیڈیٹ ہیئر بائی ڈکلیئر آن اوتھ. دیکھیے یہ سٹینڈرڈ دیکھیے، یہ تو حلف ہو گیا نا، یہ حلف ہو گیا، آپ نے قسم اٹھائی. قسم. اب وہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی فارمیٹ یہ ہوتی ہے کہ نوٹری پبلک اس پہ تصدیق کرتا ہے، وہ آپ نے کی یا نہیں کی، لیکن آپ نے قسم اٹھائی ہے، حلفاً بیان دیا ہے. اور مزید یہ کہا گیا کہ I have consented to the above nomination and that I fulfill the qualifications specified Article 62 of the Constitution and I am not subject to any of the disqualifications specified Article 63 of the Constitution or any other law for the time being in force for being elected a member of the National Assembly or Provincial Assembly. نہیں، اس میں بڑا کلیئر ہے. دیکھیں 62 63 میں آپ کی کورٹ کنوکشن چاہیے. اگر آپ کی کورٹ کنوکشن ہے تو اس کا مطلب پھر آپ اس سے گر گئے، پھر آپ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، پھر آپ اس ڈیکلیریشن کو سائن نہیں کر سکتے. جاوید صاحب، جب آپ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں نا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، یہ پہلا کیس ہے اور یہ ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے. یہ آپ تو یہ حسابات کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو پارٹیز کے الیکشن ہوتے ہیں، کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ وہ کس حد تک یہ کتنے جینون ہوتے ہیں؟ کہ وہاں پر ایک ریزولوشن آتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ سیکرٹری ہیں، اور جی ہاؤس نے اس کی تائید کر دی. میرا خیال وہ معمول کی کارروائی تھی، لیکن بات اصل یہ ہے، بھی نہیں بلکہ کئی پارٹی میں تاحیات صدارت. جی یہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ ان کی پارٹی کے ایک ایسے بندے نے کی ہے جو اس پارٹی کا بانی رکن بھی ہے، جو خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب تر بھی ہے. اور بڑی بات یہ ہے، بابر صاحب کو ٹیلی فون کیجئے جی، ہم ان سے بھی انہیں بھی سننا چاہیں گے. دیکھیں اس میں اس لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جب خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو چور، ڈاکو، خائن قرار دیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے بیان حلفی دیا ہوا ہے. اور یہ جو قسم ہے نا، قسم کا اس کی اہمیت اسے ہی پتہ ہے جس نے قسم دی ہوتی ہے. ویسے تو آپ اگر اپنی کچہریوں کے اندر چلے جائیں، اس طرح کے سینکڑوں بیان حلفی دیے جا رہے ہیں. اب معاملہ ہے ان کی شفافیت کا. ابھی تک خان صاحب کا رد عمل نہیں آیا، چونکہ بیان حلفی ان کا ہے، حرف ان پہ آ رہا ہے، شفافیت کی بات وہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب جب پریس کانفرنس سے اٹھ رہے تھے، انہوں نے کہا وفاقی حکومت جو بھی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نہیں پتہ کیا وفاقی حکومت اس پہ پیش رفت کرے گی. میرے خیال میں چونکہ وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، مسلم لیگ نون بھی موجود ہے، اور جے یو آئی بھی موجود ہے، ان کے کیسز بھی وہاں پر پڑے ہیں. اور اگر اس بنیاد پہ آپ لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک نیا سلسلہ کھلے گا. شامی صاحب، کیا وفاقی حکومت میں اتنی سخت ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر کارروائی کا آغاز کرے؟ ٹائمنگ بھی اس کی ان حالات میں، ان حالات میں اصل میں جو کمزوری ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات بڑے بڑے فیصلے کروا دیتی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں. تو اگر یہی کمزوری کی بنیاد پہ کیا گیا فیصلہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا. نہیں، وہ دیکھیں نا، وہاں تو اور صورتحال ہے نا. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ وہاں وہ ممنوع فنڈنگ ہے، کیا ریفرنس اس کا الیکشن کمیشن کرتا ہے وفاقی حکومت کو، یا صرف ممنوع فنڈنگ ہے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے اور وہ رقوم ضبط کرتا ہے.
دونوں میں فرق ہے نا. فیصلہ جب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. اس وقت تو یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے اور یہ معاملہ جا چکا ہے وفاقی حکومت کے اس پاس. سے پہلے جو نقطہ تھا جو میں نے مگر جو اہم نقطہ ہے وہی وہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے. کیا پہلے جماعت کو بین کیا جائے گا یا کارروائی کی جائے گی؟ پھر ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ میں, یا نظیر کیا ہے؟ پہلے جائے گا اور کارروائی بعد میں ہوگی؟ وہ آپ نے نیب کا ذکر کیا تھا, وہ پہلے بین ہوئی تھی نیب تو پہلے بین ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد, مگر نیب جو ہے, نیب تو اس وقت یہ 2002 کا قانون تو نہیں تھا نا, وہ تو بہت پرانی بات ہے. وہ تو 75 کی بات ہے. ہاں جی, کتنے کون سا سال تھا؟ فروری 1975. 75 نا, 75 فروری کا مہینہ تھا. ذوالفقار بھٹو صاحب کے نے کام کیا تھا. صحیح ہے. تو اس وقت قانون اور تھا, بعد میں یہ پولیٹیکل آرڈر جو 2002 کا ہے وہ اور آیا, پھر اس کے بعد پھر تک ان پہ تو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کا چارج لگایا تھا نا انہوں نے. ہاں, تو ان کے اوپر تو سیدھا وفاقی حکومت نے چارج لگایا تھا نا. 73 کی آئین میں بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. وہ آرٹیکل 17 ہے جی سلمان صاحب, وہ آرٹیکل 17 ہے جو بڑا سمپل سا ہے کہ کچھ جی زیادہ نہیں ہے اس میں. جی ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کی تو بڑا سادہ سا معاملہ دیکھیں نا, ہے. عوامی لیگ جب جیت کر آ گئی تو پھر اس کے بعد یحییٰ خان نے اس کو بین کیا, ہاں یعنی کالعدم قرار دیا, اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلا آپ نے دیکھا. تو یہ بہت ہماری تاریخ جو ہے وہ طرح طرح کے فیصلوں سے اور معاملوں سے بھری پڑی ہے, اور ہماری عدالتوں میں بھی ماشاءاللہ تاریخ اور فیصلے بھی حالات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے جب پاناما ہے تو پاناما پہ ایک شور برپا ہوا, اور اس وقت تک نواز شریف کا اس میں نام نہیں تھا, لیکن اس کا شکار کون ہوا؟ اس لیے کہ حالات ایسے تھے, حالات میں ان کا شکنجہ کسا جانا تھا, ایک ماحول بنا ہوا تھا ملک کے اندر. تو یہ فضا بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں فیصلے بھی آتے ہیں. یہ جو آپ 73 کے آئین کی روح سے بات کر رہے تھے, 73 کے آئین کی روح سے آرٹیکل 17 جو ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے, جس میں اس کی 3 کلازز ہیں. فریڈم آف ایسوسیشن کے نام سے یہ آرٹیکل ہے. اس کی جو 3 شق ہے اس میں کہا گیا کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دی سورس آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا. اس کے لیے قانون بناتے ہیں نا. پھر اب قانون جو بنایا ہے, اب مجھے بتائیے, وہ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں بہت میں غفلت کا شکار ہوئی ہیں. اب 8 سال ایک مقدمہ چلتا ہے, اس کے بعد اس نتیجے پہنچتے ہیں. تو قانون تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ شفافیت ہو اس کے اندر, جب فنڈ ریز کر رہے ہیں آپ اس وقت اس کا جائزہ لیا جا سکے. اب اصل میں یہاں بہت خرابی کی جڑ جو ہے نا, وہ ایک ہمارا اکنامک ریفارمز ایکٹ ہے 1993 کا, جس نے کہ کہا کہ جو ڈالر اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہوں گی نا, ان کی آپ تحقیق نہیں کر سکیں, اس کو پروٹیکشن دی گئی.